ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب امریکن سوورینٹی خطرے میں تھی۔ اس وقت دنیا کی نظریں ایک ایسی امریکن ایجاد پر تھیں جس نے لانچ ہونے سے پہلے ہی سوویت یونین کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ تو یو ایس نیوی نے امریکن سائنٹسٹ اور انجینئرز کی مدد سے دنیا کی پہلی ہائی سپیڈ ہائیڈرو فوائل شپ تیار کی۔ گہرے اور طوفانی سمندروں میں جہاں نارمل کمبیٹ شپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہاں یہ فلائنگ شپ نہ صرف تیرتی تھی بلکہ لہروں کو بائی پاس کرتے ہوئے اڑتی چلی جاتی تھی۔ ویورز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک بار پھر کانٹینٹ ہب کی ویڈیوز میں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یو ایس نیوی کی تیار کردہ فلائنگ شپ کی کہانی کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ ناظرین، یہ بات ہے 1960s کی، جب ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار عروج پر تھی۔ تب دونوں ہی ممالک اپنے الائز کے ساتھ مل کر پاور کا بھرپور مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہر کوئی اسی ریس میں لگا تھا کہ کیسے بھی کر کے سپر پاور بنا جائے اور دنیا کو اپنی طاقت دکھائی جائے۔ اب اپنی طاقت دکھانے کے لیے ضروری تھا کہ نئی نئی چیزیں انوینٹ کی جائیں اور ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی جائے جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی بھی نہ دیکھی ہو۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یو ایس نیوی نے ورلڈ وار 2 میں اپنی پرفارمنس سے دنیا کے اوپر اپنا رعب جمایا ہوا تھا، لیکن ان کا یہ رعب سوویت یونین کی چند ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اب خطرے میں پڑ چکا تھا، کیونکہ سوویت یونین نے اپنی ایڈوانس لیول کی نیوکلیئر سب میرین بنانا شروع کر دی تھی، جس کا چاہ کر بھی یو ایس نیوی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ سوویت یونین کی اس نیوکلیئر سب میرین کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پانی کے اندر تقریباً 75 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں یو ایس نیوی کی شپس اس وقت کافی سلو سپیڈ میں چلتی تھیں۔ تو نہ صرف ان کی سپیڈ اچھی تھی بلکہ یہ 350 میٹر کی گہرائی میں جا کر خود کو پوری طرح یو ایس اسکینر اور ریڈار سسٹم سے خود کو چھپانے کی اہلیت بھی رکھتی تھیں۔ اب امریکہ کو خطرہ تھا کہ سوویت سب میرین اب یو ایس نیوی کو آسانی سے فالو کر کے ان پر حملہ کر سکتی ہیں، اور اگر ان کی کمبیٹ شپ کے ریڈار پر ڈیٹیکٹ بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ سوویت سب میرین کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی، کیونکہ تیز چلنے کی وجہ سے نہ صرف ان کو پکڑنا مشکل تھا بلکہ اس وقت کے ٹورپیڈو میزائل جو انڈر واٹر گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں، ان کی سپیڈ بھی سوویت سب میرین سے کم تھی۔ تو ناظرین، سوویت یونین کی اس سب میرین نے یو ایس نیوی کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، اور ان سے نمٹنے کا اب صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ ایسی شپس بنائی جائیں جو سوویت سب میرین سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں۔ یو ایس آفیشلز نے اس پر ورکنگ سٹارٹ کر دی، اور جو چیز وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ ایک اٹالین انجینئر 1906 میں پہلے ہی بنا چکے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی بوٹ بنائی تھی جو انڈر واٹر ونگ کا استعمال کرتے ہوئے کافی تیز چل سکتی تھی۔ یہ ونگز بوٹ کے نیچے لگے ہوتے تھے، اور جب بوٹ تھوڑی سپیڈ پکڑتی تھی تو واٹر پریشر ان ونگز کو اوپر کی طرف اٹھا دیتا تھا۔ بوٹ کی باڈی پانی سے باہر ہو جاتی جبکہ ونگ صرف پانی کے کانٹیکٹ میں رہتے تھے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والا ڈریگ کم ہو جاتا تھا بلکہ بوٹ زیادہ تیز چل سکتی تھی، اور اس ڈیزائن کو ہائیڈرو فوائل کا نام دیا گیا تھا۔ 1906 میں ہائیڈرو فوائل کی انوینشن کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ایڈوانسمنٹ آتی گئی، اور 1950s میں یہ ٹیکنالوجی کمرشل یاچ اور بوٹس میں استعمال کی جا چکی تھی۔ ہائیڈرو فوائل کا یہ ڈیزائن یو ایس نیوی کو اچھا تو بہت لگا تھا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بوٹس صرف لیک میں ہی چل سکتی تھیں، جہاں سمندری لہروں کی طرح پانی نہیں ہوتا بلکہ پانی بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ لیکن یو ایس نیوی کو تو ان شپس کی ضرورت اوشن میں تھی، جہاں پانی کی لہریں بہت زیادہ خطرناک ہو جایا کرتی ہیں، اور وہاں پر ایسی ہائیڈرو فوائلز کا چلنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یو ایس نیوی نے اس ہائیڈرو فوائل میں چینجنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہائیڈرو فوائل کے انڈر واٹر ونگز کو بالکل فلیٹ کر کے پانی کے اندر پوزیشن کیا گیا تھا،
اور اس سے پانی کی لہریں بوٹ کی باڈی اور ونگز کے درمیان ہوا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے زیادہ لہروں میں بھی بوٹ کافی سموتھلی اپنی رفتار کو برقرار رکھ پاتی تھی۔ اس لیے ڈیزائن میں مسئلہ صرف اتنا تھا کہ کیسے بھی کر کے ان ونگز کو کنٹینیوسلی ایسے موو کروانا تھا جس سے بوٹ کی پوزیشن ہر وقت سیدھی رہے، اور خوش قسمتی سے یہ ٹیکنالوجی بھی 1960s میں بنائی گئی تھی۔ اب یو ایس نیوی کو محسوس ہو چکا تھا کہ سوویت سب میرین کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ڈیزائن سب سے بہترین ہے۔ یہ ہائیڈرو فوائل شپ سوویت سب میرین کا پیچھا بھی آسانی سے کر پائیں گی۔ پھر 1970s میں یو ایس نیوی ہائیڈرو فوائل کے 4 پروٹوٹائپ بنا چکی تھی، جس میں سب سے بڑی 320 ٹن وزنی یو ایس ایس پلین ویو بھی شامل تھی۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ہائی سپیڈ ہائیڈرو فوائل شپ کہلائی تھی۔ سلو سپیڈ پر یہ ویسے ہی چلتی تھی جیسے نارمل کمبیٹ شپ چلتی ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی سپیڈ بڑھانی ہوتی تھی تو اس کے ہائیڈرو فوائل کو ہائیڈرولک جیک کی مدد سے نیچے کیا جاتا تھا۔ ان میں 14,000 HP کے انجنز لگائے گئے جو F-4 فینٹم فائٹر جیٹ کے انجن ہوتے ہیں۔ اب ان کی سپیڈ سوویت سب میرین سے 16 کلومیٹر پر آور زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ پلین ویو میں ایڈیشنل انجن لگانے کا آپشن بھی موجود تھا، جس سے حیرت انگیز طور پر 170 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ بھی اچیو کی جا سکتی تھی، اور اس کا آٹومیٹک کنٹرول سسٹم اس کے ہائیڈرو فوائل کو 10 فیٹ ویوز میں بھی کنٹرول کر سکتا تھا۔ یو ایس نیوی نے بہت زیادہ خرچہ کر کے یہ 4 ہائیڈرو فوائل شپ تیار کروائیں۔ یہ ہائیڈرو فوائل شپ بن تو گئیں، لیکن ان کی کنسٹرکشن میں ضرورت سے زیادہ ٹائم لگا، اور جب تک 1974 میں ان کو تیار کر لیا گیا تب تک ایسی دوسری کئی ٹیکنالوجیز آ چکی تھیں جس سے سب میرین کو ٹریک کرنا بہت آسان ہو گیا تھا۔ ہائیڈرو فوائل کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ تو اب دوسرے طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے سب میرین کو ٹریک کر کے نشانہ بنانا بہت آسان ہو چکا تھا، لہٰذا اب اس ہائیڈرو فوائل شپ کا کام صرف فاسٹ پیٹرولنگ سے زیادہ اور کچھ نہ تھا۔ اب ہائیڈرو فوائل کے ڈس ایڈوانٹیجز سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، نہ تو یہ مضبوط تھی اور نہ ہی ان پر زیادہ وزن لادا جا سکتا تھا، اس لیے یہ زیادہ ہیوی ویپنز بھی نہیں اٹھا سکتی تھیں، اور فیول کنزیوم کرنے کی وجہ سے یہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں تھیں۔ دنیا کے سامنے خود کو سٹرونگ دکھانے کے لیے ہائیڈرو فوائل ایک کنٹروورسی بن کر رہ گئی۔ یو ایس نیوی کا یہ ایکسپیریمنٹ جہاں تک کسی حد تک سکسیسفل ہوا، وہاں پر بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی۔ اب تو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یو ایس نیوی کا بجٹ ایسے مقصد میں ضائع ہو جائے جو کم کاسٹ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ وہ شپ جو کسی زمانے میں اڑا کرتی تھی، آج وہ ایسٹوریا کے ساحل پر لاوارث پڑی ہے۔ پر کولڈ وار کا وقت تھا اور کچھ نہ کچھ کر کے تو ضرور دکھانا تھا، اس لیے ہائیڈرو فوائل شپ صرف کوسٹل پیٹرولنگ کے لیے تیار کی گئیں، اور ان شپس کو پیگاسس کلاس ہائیڈرو فوائل کا نام دیا گیا۔ 10 سال تک یہ شپس سروس میں رہیں۔ فائنلی 1990s میں سوویت یونین ٹوٹ گئی، کولڈ وار کا اختتام ہو گیا، اور ان ہائیڈرو فوائلز کو 1994 میں ہمیشہ کے لیے ڈی کمیشن کر دیا گیا۔ امید ہے کنٹینٹ ہب کی آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔